السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خوش ہوگی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا آج کا ولاگ ان بیویوں کے لیے ہے جنہیں اپنے ہسبینڈ سے کافی شکایتیں رہتی ہیں۔ مجھے بھی اپنے ہسبینڈ سے کافی شکایتیں رہتی ہیں، ایسی بات نہیں کہ میں آپ سے الگ ہوں۔ یہ شکایتیں اگر شکایتوں کی حد تک رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ شکایتیں لڑائی کی صورت اختیار کر جائیں تو پھر بہت غلط بات ہے۔ اس سے ہسبینڈ وائف میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ جب ہسبینڈ وائف میں دوریاں آتی ہیں نا، تو اس مشکلات کا سامنا آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے ہمیں ایک آدمی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے اور مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کسی آدمی کی ضرورت نہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر عورت کو زندگی سروائیو کرنے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ آدمی آپ کا والد بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی بھی اور شوہر بھی ہو سکتے ہیں۔ میری اور میرے ہسبینڈ کے درمیان بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں ہی بات کر لیتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کی چوائس مجھ سے ڈیفرنٹ ہے، چاہے وہ کپڑوں کے لحاظ سے ہو یا کھانے کے لحاظ سے ہو وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں انہیں کہوں تم میری زندگی سے نکل جاؤ، میں تمہارے بغیر رہ لوں گی، یہ بات بہت غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جو شوہر ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی عزت وقار کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ آپ جتنا انہیں عزت دیں گی نا، وہ بھی آپ کی اتنی ہی عزت کریں گے۔ اکثر خواتین ہوتی ہیں جو اپنے میاں کا مذاق بناتی ہیں، ان پر تنقید کرتی ہیں، اور جب میاں سیریس ہو جاتے ہیں تو کہتی ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی، تو بہت غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر ہسبینڈ کا اپنی بیوی سے پیار جتانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ ہسبینڈ پھول دیکھ کر اظہار کرتے ہیں، کچھ تحفہ دیکھ کر، اور کچھ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کر کے اپنی محبت کا اظہار دلاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتی ہیں نا، تو اس طرح کی باتیں اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اگر آپ کا میاں آپ کو تحفہ یا پھول دے کر اظہار نہیں کر رہا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر ایک میاں اپنے گھر کے سارے اخراجات پورے کر رہا ہے، گھر کی گروسری دلا رہا ہے، بل دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا بہت خیال رکھ رہا ہے۔ دیکھیں، اسے آپ کی فکر ہے تو ہی تو وہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا خیال رکھ رہا ہے، ورنہ اسے کیا پرواہ، وہ اکیلا کما کر کھا سکتا ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے تبھی تو اس نے ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے سر پر لیا ہوا ہے۔ اکثر ہم بیویاں ٹی وی پر یا یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر دیکھتی ہیں کہ ایک میاں اپنی بیوی کو گاڑی دے رہا ہے، مہنگے مہنگے گفٹس دے رہا ہے۔ یہ سب کنٹینٹ ہوتا ہے، اور ایک کنٹینٹ کریئٹر اپنا ایک کنٹینٹ بنانے کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اپنی لائف برباد نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ اپنی لائف کا صرف اور صرف 10% ہی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگیوں میں لڑائیاں نہیں ہوتی، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، بس وہ ان کی زندگی میں جو پل اچھے ہوتے ہیں نا، وہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایسی بھولی ہوتی ہیں ہم بیویاں، ہم انہیں دیکھ کے بہت امپریس ہو جاتی ہیں، ان کے میاں اچھے ہیں، ہمارے اس طرح، تو یہ بہت غلط بات ہے، اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ہم عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم اس چیز پر فوکس کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کا شوہر فلاں کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے شوہر نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کس طرح کی مشکلات سے گزر کر ہمارے لیے لا رہا ہے کہ میرے بیوی بچے سکون سے رہیں، ہمارا اس طرح سے خیال رکھ رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ہسبینڈ کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ ٹائم ورک پلیس پر گزارتے ہیں، اور اگر گھر آ بھی جائیں تو اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا پھر سو جاتے ہیں، اپنی بیوی کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے۔ مجھے بھی اپنے ہسبینڈ سے یہی شکایت رہتی تھی۔ دیکھیں، اگر ہم خود کو ایزیوم کریں کہ ہم کہیں باہر نوکری کر رہی ہوں، ہم صبح سے لے کے شام تک کام کریں، اور پھر شام کو ہم تھکی ہاری گھر آئیں، ہم یہی چاہیں گی نا کہ ہمیں کھانا مل جائے اچھا سا، اور پھر ہم آرام کر لیں۔ ہر انسان کی جو ہے نا، آرام کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی موبائل لے کے سکون محسوس کرتا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ کے، اور کوئی آرام کر کے۔
تو ہمیں اپنے ہسبینڈ کو نا سمجھنا چاہیے. اچھا ہمیں نا بہت سوچ سمجھ کر اپنے مسائل نا اپنے ہسبینڈ کو بتانے چاہیے. جن مسائل کا آپ حل کر سکتی ہیں آپ وہ خود کریں، اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں. جو آپ کر سکتی ہیں نا وہ آپ کام خود کریں. جو نہیں کر سکتی وہ مسائل اپنے ہسبینڈ کو بتائیں، کیونکہ وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہوتے، وہ آپ کے ہسبینڈ ہی کر سکتے ہیں. ہمارے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں نا وہ کام کو لٹکاتے نہیں ہیں، یا وہ آر کرتے ہیں یا وہ پار کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم شاپس وغیرہ پر مارکیٹ چلے جائیں، ہم جو خواتین ہیں تھوڑی سی بحث کر لیتی ہیں، لیکن ہسبینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں دو جتنے ہیں دو. میرے تو ہسبینڈ اسی طرح کے ہی ہیں. اکثر میاں بیوی کے درمیان جب کوئی بات سٹارٹ ہوتی ہے نا، یا تو وہ اپنے موبائل میں لگ جاتا ہے، یعنی کہ جب تھوڑی سی بحث ہونے لگے یا اپنے موبائل میں لگ جاتا ہے یا اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے. اکثر ہسبینڈ جھگڑنے کا شوق نہیں رکھتے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ بات چھوڑ کر چلے گئے ہیں نا تو اس بات کو زیادہ دل پر مت لیں. 2-3 دن گزرنے کے بعد خود ہی آپ کو بلا لیں گے. جس طرح ہم خواتین چاہتی ہیں نا کہ ہم تنہا تھوڑا سا ٹائم گزاریں، اسی طرح ہسبینڈ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ٹائم تنہا گزاریں. تو جی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر کو پرسکون رکھتی ہیں. ہمارے ہسبینڈ کے جو ہمارے ساتھ تعلقات ہیں انہیں مضبوط رکھتی ہیں. ان میں ہماری بہت اچھی مدد یہ کرتی ہیں. ہمیں اس طرح کی نا باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. میں نے بنائے تھے آج بچوں کے لیے کھچڑی، ساتھ ساتھ وہ بھی میں پلیٹ میں سرو کر رہی تھی اور آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی. کام بھی میرا ہو گیا. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک ہمبل سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت چاہتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.